ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ ایک اہم موضوع جو ہر مسلمان کے لیے اور خصوصی طور پر ایک طالب علم کے لیے، کوئی بھی طالب علم ہو، بھلے ہی مسلمان ہو غیر مسلم ہو، لیکن خصوصیت کے ساتھ ایک مسلمان طالب علم کے لیے امتحان سے متعلق اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ ہم بحیثیت طالب علم کے اور بحیثیت مسلمان ہونے کے امتحان کی جب بات آتی ہے تو اس کو بھی شرعی نقطہ نظر سے لینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی بحیثیت انسان ہونے کے عمومی بات ارشاد فرمائی ہے کہ امتحان ہماری زندگی کا ماحصل ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الملک کے آغاز میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا امتحان لیتے رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے امتحان سے متعلق خصوصی طور پر آیت نازل فرمائیں جو کسی انسان کی ایمان کا اور اس کی معلومات کا جو امتحان لیا جاتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں ارشاد فرمایا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ یعنی اللہ رب العالمین نے امتحان لیا۔ یعنی امتحان کیا کہتے ہیں؟ پرکھنا، آسانی سے کسی چیز کی معلومات لے لینا، کسی سے جس کو پڑھایا گیا ہے وہ چیز جائزہ لینا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینے کو آئے تو ہوا ایسا کہ جب مکہ فتح ہوا تھا تو مکہ فتح ہونے کے بعد بڑی تعداد میں لوگ مکہ سے فتح مکہ سے پہلے مسلمان کافی تعداد میں مدینے کو آ گئے تھے۔ اس میں سے کچھ خواتین بھی آ گئی تھیں مکہ سے مدینے کو جو بس ایک موقع کی طاق میں تھے۔ جیسے کوئی بیوی تھی جو اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی تھی اور یوں اپنے شوہر سے دوری اختیار کرنے کے لیے ہجرت کے نام پر وہ مدینے کو آ گئی۔ ایسے ایک آدھ جو ہے چیزیں اللہ کے رسول کے سامنے آئی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ ہی نازل فرمائی، سورۃ الممتحنہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن واللہ اعلم بایمانہن۔ اللہ تو ان کی ایمان سے متعلق باخبر ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ان کا امتحان لیا جائے۔ اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، ان کا امتحان لیں۔ اور اللہ کے رسول کیسے امتحان لیتے تھے ان کا؟ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث مبارکہ ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے اپنی سنن ترمذی کی کتاب التفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے وہ روایت لائے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس جب کوئی خاتون آتی ہجرت کر کے تو آپ اسے حلفہا باللہ، آپ اسے اللہ کی قسم دلاتے، اور وہ کہنا کہ ما خرجت ببغض زوجی من بغض زوجی، میرے شوہر سے بغض کرتے ہوئے نہیں آئی ہوں میں، ما خرجت الا حبا للہ ورسولہ، میں اللہ اس کے رسول کی محبت میں آئی ہوں میں، اور اس کو اللہ کی قسم کھا کر کے کہنا پڑتا تھا۔ یہی امتحان تھا ان کا، نوعیت امتحان کی۔ لیکن اللہ کے رسول امتحان لیتے تھے ان کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امتحان کا ایک عام نظام رکھا ہے، ہم جانتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور کون مسلمان ہے جو ان احادیث سے واقف نہیں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کتاب السنہ میں، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بابی قائم کیا، باب المسئلہ، مسئلہ یعنی فی القبر والعذاب، بابی باندھا امام ابو داؤد نے رحمہ اللہ۔
برا بن عازب رضی اللہ عنہما، باپ اور ان کے والد دونوں، باپ بیٹے دونوں صحابی ہیں، برا بن عازب رضی اللہ عنہما، اور برا بن عازب یعنی صغار صحابہ میں تھے، کافی زمانے کے بعد انتقال ہوا 63 ہجری میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بقیع میں تھے، ایک جنازہ لایا گیا تھا، قبر کی کھدائی ہو رہی تھی، ہم سب چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ استعیذوا باللہ من عذاب القبر۔ خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ خیر، میرے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ یہ، اس میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے اور لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو یقال لہ یا ھذا من ربک ما دینک ومن نبیک، یہ عام چیزیں ہیں جسے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن دیکھو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ امتحان مقصود ہے، اللہ نے رکھا ہے نظام، وہ اس سے مطلب یعنی ہم پہلو تو ہی نہیں برت سکتے۔ اللہ کے رسول کی وہ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کی کتاب الدعوات میں لے کر آئے ہیں، کتاب الدعوات میں نے یعنی سنن ترمذی کی حدیث ہے بہرحال، تو اس حدیث میں ہے کیا کہ اللہ کے رسول کے ایک صحابی صلی اللہ علیہ وسلم ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ، نضلہ ابن عبید نام تھا ان کا، کنیت سے مشہور ہیں وہ، جیسے ابو بکر صدیق کنیت سے مشہور ہیں، ابو ذر الغفاری کنیت سے مشہور ہیں، ویسے یہ بھی کنیت سے مشہور ہیں، ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ۔ یہ جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ایران جو فتح ہوا تھا، پھر وہاں سے اس کے بعد خراسان چلے گئے تھے، 65 ہجری کے بعد انتقال ہوا تھا ان کا خراسان میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی تسأل، ہم معروف حدیث ہے، یعنی کوئی بھی بنی آدم میں سے ابن آدم جو بھی ہے، جو بھی بندہ ہے، یعنی اس کو وہاں سے ہٹایا نہیں جائے گا جہاں سے اسے وہاں کھڑا کیا گیا، اس کو جب تک کہ اسے یہ سوال نہ کر لیا جائے عن عمرہ فیما افناہ وعن علمہ فیما یعنی اس کے عمل سے متعلق، فیما فعل ومن مال من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور وعن جسم فیما ابلاہ، یہ جو سوالات ہیں اس کے بدن کو اس نے کیسے جو ہے استعمال کیا، اس کے علم کو عمل کیا نہیں کیا، اس کے مال کو کہاں سے کہاں سے لیا، کہاں خرچ کیا، اور جو ہے مطلب یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ایک ہر بندے سے متعلق اللہ تعالیٰ امتحان لے گا۔ امتحان کا ایک عام نظام ہے جسے اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی زندگی میں جس کے تعلق سے ایک شبہ ہوتا اور معلوم کرنا چاہتے آپ، تو ان کے ایمان کا بھی امتحان لیتے، یعنی مطلب ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا منہج کیا ہے، ان کا نقطہ نظر کیا ہے، خیالات کیا ہیں ان کے، یہ بھی سوال کرتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام۔ ایک حدیث آتی ہے، کافی طویل حدیث ہے، صحیح مسلم کی، اور بہت معروف حدیث، معاویہ بن حکم السلمی، معاویہ نام کے صحابی ایک ہی نہیں ہیں، کئی صحابہ ہیں معاویہ نام کے، کم و بیش 5 کے قریب۔ یہ معاویہ بن حکم السلمی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے سن ولادت، ان کا سن وفات اور ان کی زندگی سے متعلق زیادہ معلومات نہیں ہیں، اتنی بات ہے کہ جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام سے ان سے ایک حدیث ملتی ہے، کافی طویل حدیث، اور ایک ہی حدیث میں کئی باتیں آ جاتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اللہ کے رسول کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے چھینک دیا تو میں نے کہا کہ یرحمک اللہ، نماز میں نہیں کہنا چاہیے ایسا، الحمدللہ کہہ سکتے ہیں چھینکنے والا آہستہ سے، لیکن بلند آواز سے یرحمک اللہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ خطاب ہے سامنے والے سے، گویا کہ کلام ہو جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے نماز کے بعد بہت ہی پیار اور حسن اسلوب اختیار کرتے ہوئے آپ کو منع کیا، کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا اچھا معلم کسی کو نہیں دیکھا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ان کو اپنے قریب کیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول سے میں کافی بے تکلف ہو چکا ہوں اور آپ نے اتنے پیارے انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، تو سب باتیں رکھنے گئے، کہ کہا کہ اے اللہ کے رسول انی حدیث احد بجاہلیہ، میں نیا مسلمان ہوں، میں جاہلیت کے دور میں تھا، ابھی بھی مسلمان ہوں۔ وہ مدینے سے باہر رہا کرتے تھے، مدینے میں آئے اور مدینے میں آ کر کے بنو سلیم جہاں رہا کرتے تھے وہاں آ کر کے وہ رہ گئے تھے، وہ مدینے کے باہر گئے تھے وہ، اور انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کئی چیزیں پوچھنے لگے کہ جو ہے ہماری جاہلیت کے دور میں ایسے ہوا کرتا تھا، لوگ کاہنوں کے پاس جاتے تھے، لوگ جادوگروں کے پاس جاتے تھے، کچھ لکیریں کھینچتے تھے، سب اللہ کے رسول سے سب رکھنے جانے لگے۔ اس کے بعد آخر میں اپنی بات رکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہوا ہے، وہ یہ کہ احد کا جو پہاڑ ہے وہاں پر قریب میں رہا، میری ایک لونڈی تھی جو میری بکریاں چرایا کرتی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور آ کر کے ایک بکری کو لے کے چلا گیا۔ وانا من بنی آدم آصف کما یأسفون، جیسے عام انسان کی کوئی چیز کھو جانے سے افسوس ہوتا ہے، مجھے بھی ہوا اور مجھے غصہ بھی آیا، میں جا کر کے فسککتھا سکا، ایک تماچا لگایا میں نے اس کو، بس اتنی سی بات تھی، مجھے کافی دکھ ہے اس کا۔
اللہ کے رسول نے جیسے ہی اس کو سنا فَعَظَمَ ذَلِكَ عَلَيَّ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت بڑا مسئلہ سمجھا، ایسا کیا تم نے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ اس کو آزاد کر دوں۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے فَأْتِنِي بِهَا، مجھے لے کے آؤ اس کو میرے پاس۔ وہ آنے کے بعد اللہ کے رسول نے امتحان لیا اس کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پوچھا کہ این اللہ، کہا کہ قالت فی السماء، کہا کہ آسمان میں، یعنی عرش پر مستوی ہے رب العالمین۔ کہا کہ ومن انا، کہا کہ انت رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اعتقها فانها مؤمنہ، یہ تو مومنہ عورت ہے، اس کو آزاد کر دو۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے علی الفور اسی وقت نہیں کہا، بلکہ آپ نے جائزہ لیا، امتحان لیا آپ نے، اور بنیادی طور پر آپ نے اللہ سے متعلق اور خود اپنی ذات سے متعلق پوچھا آپ نے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے آزاد کیا ان کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ امتحان ایک مقصود ہے، امتحان ہماری اپنی بھلائی کے لیے اللہ نے نظام فطرت میں رکھا، اللہ رب العالمین نے۔ آپ علیہ السلام اپنے اصحاب سے، اپنے صحابہ سے، مطلب کون چالاک ہیں، کون ذکی ہیں، کون جلدی سمجھ لیتے ہیں، اور کون مطلب قرائن کو دیکھ کر کے، حالات کو دیکھ کر کے بھانپ لیتے ہیں، اس کا بھی امتحان لیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو صحیح بخاری ہے، اس میں آغاز میں کتاب بدیع الوحی، کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب العلم کے بالکل آغاز میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے کہ باب طرح الامام المسألة على اصحابه لیختبر ما عنده من العلم، اور دوسرا باب قائم کیا اس کے بعد باب الفہم فی العلم، یعنی ایک امام کا، ایک معلم کا، ایک استاذ کا اپنے طلبہ پر، اپنے تلامذہ پر ایک سوال دینا، ایک سوال کرنا، تاکہ جانچے کہ کس کے پاس کتنا علم ہے، کون کتنے ذکی ہیں، کون کتنے باخبر رہتے ہیں اور کتنے حاضر رہتے ہیں اور کتنا جلدی سمجھتے ہیں، یہ جاننے کے لیے۔ اس میں ایک حدیث لائے ہیں جو باب الفہم فی العلم کے تحت، سیاق اچھا ہے اس کا، کہ مجاہد ابن جبر المکی، بڑے معروف عالم دین، بہت قداور عالم دین ہے، 104 ہجری سن وفات ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مدینے سے واپس آ رہا تھا، ساتھ میں عبداللہ بن عمر تھے، ہم ان کے ساتھ تھے۔ پورے سفر میں انہوں نے ہمیں کوئی حدیث نہیں سنائی سوائے ایک حدیث کے۔ اس حدیث میں کیا تھی بات؟ عبداللہ بن عمر نے کہا رضی اللہ عنہما کہ ہم لوگ مدینے میں تھے، آپ علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس مجلس میں ابو بکر تھے، عمر تھے، ابو ہریرہ تھے، انس بن مالک تھے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اتنے نام ملتے ہیں، اور بھی افراد رہے ہوں گے، اتنے نام تو احادیث میں ملتے ہیں، مختلف احادیث میں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما فأوتي بجمار، جمار کہتے ہیں وہ کھجور کا درخت جو ہوتا ہے، اس کا جو تنا جو ہوتا ہے نا، بالکل جب وہ آغاز میں ہوتا ہے تو وہ بھی کھاتے ہیں اہل عرب، جب وہ بالکل مطلب آغاز میں جو ہوتا ہے کولا رہتا ہے تو اس کو کھاتے ہیں، اس کو اہل عرب، ان کی اپنی ایک غذا ہے وہ کھجور کی درخت کی، وہ چیز بھی تنا جو ہوتا ہے نا آغاز میں بالکل کھوکھلا نرم سا رہتا ہے، تب وہ کھاتے ہیں۔ وہ لایا گیا اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امیجز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، اس کی فوٹو بھی دکھائی دے گی آپ کو۔ تو وہ اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا گیا۔ جیسے ہی وہ پیش کیا گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ ایک درخت ہے، ایک درخت ہے مثلها کمثل المؤمن، اس درخت کی مثال مومن کی مثال کی طرح ہے، یعنی مومن کی مثال اس درخت کی طرح ہے، یعنی اس درخت کے اندر جو چیزیں ہیں، جو خوبیاں ہیں، خوبیوں والا درخت ہے وہ۔ اس کے تعلق سے جو ہے ایک مستقل کتاب تصنیف کی گئی ہے شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے، کہ کھجور کے درخت کے ایک جز کو انہوں نے لیا اور مومن کے اندر کی وہ صفت کو انہوں نے بتلایا۔ بہت عمدہ کتاب ہے، کافی ضخیم کتاب۔ تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت ہے، بتلاؤ کہ جو ہے وہ بالکل اس کی مثال ایک مومن کی طرح ہے۔ اب دیکھو اللہ کے رسول کے سامنے وہ چیز پیش کی گئی نا کھجور کے درخت کی، وہ جیسی چیز آئی آپ نے سوال رکھ دیا آپ نے، تاکہ کوئی جلدی سے بھانپ لے کہ یہی درخت ہے وہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جو فرزند ہیں عبداللہ بن عمر، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے مطلب میں کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو ہے وہ نخلہ ہے، کھجور کا درخت ہے، لیکن انا اصغر القوم، کہا کہ اس پوری مجلس میں سب سے کم عمر میں ہی تھا عمر کے اعتبار سے، فاستحییت، مجھے ایک طرح کی حیا تھی کہ سب کے سامنے میں کیسے کہوں۔ تو بالآخر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا کہ حدثنا یا رسول اللہ، یعنی آپ ہی بیان کر دو کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ہی النخلہ، یعنی آپ علیہ السلام نے اس حدیث کے ذریعے سے امتحان لیا کس کے پاس کتنا علم ہے، کون کتنے چالاک ہیں، کون کتنے ذکی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابو بکر و عمر کو اس کا علم نہیں تھا رضی اللہ عنہ اجمعین۔ بہرحال آپ علیہ السلام کا ایک طرز عمل تھا امتحان لینے سے متعلق، ایک عام سی بات ہے یہ۔
امتحان سے جو ہے آدمی کی چالاکی معلوم ہوتی ہے، آدمی کا علم معلوم ہوتا ہے، اس کی دل کی حاضری معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے اس کا بڑا اہتمام کیا۔ 5ویں صدی ہجری کے ایک عالم دین ہیں، آپ نے سنا ہوگا، احمد ابن علی نام ہے ان کا، احمد ابن علی الخطیب بغدادی نام سنا ہوگا آپ نے۔ بہت بڑے عالم دین، کئی کتابوں کے مصنف۔ مشرق میں جب آپ کا انتقال ہوا، مشرقی ممالک کے اعتبار سے سب سے عظیم عالم دین تھے جب آپ کا انتقال ہوا۔ 463 ہجری سن 64 ہجری سن وفات ہے ان کا۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کئی کتابیں ہیں، ان کی کتاب ہے کتاب الفقیہ والمتفقہ۔ اس میں آپ نے ایک باب ہی قائم کیا ہے کہ باب و ترتیبی احوال المبتدی فی التفقہ، یعنی جو ابتدائی طور پر جو پڑھنے کے لیے جو طلبہ آتے ہیں مبتدئین، ان کی کتنی فقہ ہے، کتنا پڑھتے ہیں، ان کے حال چال کیا ہیں، سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کا امتحان لینا، اس کا ان حالات کا جائزہ لینا۔ اور اس تحت انہوں نے اس کے تحت کئی ایک اہل علم کے واقعات درج کیے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ معلم کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان یراعی ما یحفظہ، کہ ایک طالب علم نے کتنا یاد کیا، کیا یاد کیا ہے، اس کا جائزہ لیں۔ اور پھر وَيَسْتَعْرِضُ لَهُ، یعنی بعد مدہ، ایک مدت کے بعد اس کے سامنے وہ چیزیں پیش کرے، کیا کیا آپ نے پڑھے ہیں۔ طالب علم کو چاہیے کہ بتلائیں، آپ نے یہ پڑھایا تھا، ہمیں یہ سب چیزیں آپ کے ہمارے سامنے ہیں۔ کہاں کہ اہل علم کا یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ جب وہ کسی کو تعلیم دیتے، اذا علم انسانا، اہل علم کا یہ انداز تھا، اذا علم انسانا الصلاۃ، جب کسی انسان کو، کسی طالب علم کو کچھ سکھاتے تو پھر ایک مدت کے بعد اس سے وہ ساری چیزیں پوچھ لیتے۔ کیوں پوچھتے؟ تاکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر اس کو یاد ہے تو سمجھتے تھے کہ جو ہے انہ یحب العلم، کہ وہ علم سے محبت کرتا ہے، وہ اس لیے کہ یاد ہے، اس کو اہتمام کرتا ہے وہ۔ فاقبل علیہ وزادہ، پھر اس کی طرف اور آگے بڑھتے اور زیادہ دیتے اس کو۔ جب دیکھتے کہ اس کو اتنا سکھائے ہیں، یاد ہی نہیں رکھتا ہے، اہتمام نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ علم کی محبت نہیں ہے اس کے پاس، اس کو الگ کر دو۔ تو علم کو اگر کوئی یاد رکھتا ہے امتحان میں، مطلب بات صرف امتحان کے دنوں میں پڑھ کر کے نمبرات لینے کی نہیں ہے، لیکن بر وقت کیسے بھی اس کو پوچھ لیا جائے، اس کا مطلب ہے کہ وہ طالب علم ہے، وہ علم کا محب ہے، علم کو چاہنے والا ہے۔ تو امتحان بہت معنی رکھتا ہے ہماری زندگی میں۔ بہرحال امتحانات ہمارے مدارس میں، ہمارے اسکول میں پہلے سے تاریخ طے رہتی ہے کہ اس وقت امتحان ہوتا ہے، تو ایک طالب علم کے لیے یعنی تیاری کرنے میں آسانی ہو جاتی ہوں۔ ایسے وقت میں چونکہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے ہم ایک مسلمان طالب علم ہیں، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، ایسے میں ہمیں بکثرت دعائیں کرنا چاہیے، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ ایک طرح سے مطلب کھلواڑ نہیں ہے، جیسے بعض لوگ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے اب دعا کر رہے ہیں، امتحان کے لیے 2 رکعت پڑھ لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا اپنا مسئلہ ہے، امتحان کے لیے ہم 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، کوئی غلط نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ امتحانات سے متعلق جو دعائیں کرتے ہیں اس دوران میں، تو شیخ عبدالعزیز ابن باز معلوم ہے نا، ہمارے اس دور کے ماشاءاللہ یعنی آپ کی کوئی نظیر نہیں ہے، سبحان اللہ، زہد و تقویٰ میں۔ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمن میں بیان فرمایا، یعنی ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، عن عبادتی یعنی عن دعائی، مجھ سے دعا کرنے سے متعلق۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے ایک نکتے کی بات کی، انہوں نے جو قابل غور ہے، کہا کہ اللہ نے سورۃ النمل میں بیان فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ ہے کوئی ذات جو ایک مضطر، المضطر کہتے ہیں پریشان حال کو۔ شیخ ابن العثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ المضطر عموم ہے، عموم، اس میں ایک مسلمان ہی مضطر ہے ایسی بات نہیں کی گئی ہے، اس میں مسلمان بھی ہے، اس میں کافر بھی، غیر مسلم بھی آ جاتے ہیں۔ ایک غیر مسلم بھی مضطر ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ دعا سنتا ہے، اس کی قبول فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک مضطر، ایک طالب علم امتحان کے دوران مضطر ہے، وہ دعا کرتا ہے۔ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ ایک کافر جب کشتی میں سفر کرتا ہے یا کسی اور مسئلے میں رہتا ہے، پھنس جاتا ہے، تو سوائے اللہ کے کسی کو نہیں بلاتا، اور ایک مسلمان زیادہ حق رکھتا ہے اپنی پریشانیوں سے متعلق اللہ سے دعا کرے اور اللہ اس کی دعا سنے گا۔ ایک کافر کو اللہ بچا لیتا ہے، ایک مسلمان زیادہ مستحق ہے۔ تو امتحانات کے دنوں میں اگر ایک طالب علم دعا کرتا ہے تو من باب اولا اس کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ، وہ زیادہ مستحق ہے، وہ زیادہ حق رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ صرف اللہ ہی سے مانگتا ہے، اول بھی آخر بھی۔ ایسے میں ان دنوں میں ہمیں دعاؤں کی کثرت سے اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول
علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ترمذی میں، کتاب الدعوات میں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے سعد بن ابی وقاص عشر مبشرہ میں سے ہیں، وہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعوت ذی النون یا دعا ذی النون یعنی ان یونس علیہ الصلوۃ والسلام فی بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، اس وقت انہوں نے یہ دعا پڑھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ قَطْ فِي شَيْءٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ، کہ کوئی بھی مسلمان شخص اپنی کسی بھی پریشانی میں، اپنی کسی بھی معاملے میں اس دعا کو پڑھتا ہے تو پھر إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ حدیث اللہ کے رسول کی علیہ الصلوۃ والسلام، اس دعا کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک پریشانی کا معاملہ ہے، امتحان سے پہلے بھی، دوران امتحان بھی کوئی جواب یاد نہیں آ پا رہا ہے، ایک طالب علم کو ضروری ہے کہ اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام کرے۔ ارے کسی کو نہیں معلوم ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس اس کا علم ہے، ہمارے لیے مواقع ہیں، ہمارے لیے میدان ہیں، ہم بے سہارا نہیں ہیں الحمدللہ۔ ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح ابن حبان کی، شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو ہے صحیح کہا ہے اس کو سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں، کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی پریشانی، کوئی ہم، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی درد اس کو ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا ولا تجعل الحزن سہلا اذا شئت، یعنی وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ سَهْلًا إِذَا شِئْتَ، اے اللہ تو ہی ہے جو ایک مشکل کو آسان کر دیتا ہے، ہمارے غم کو دور کر دیتا ہے، تو ہی ہے جو ہمارے لیے آسانیاں کرتا ہے۔ ایک طالب علم امتحان کی تیاری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور محنت کرنے کے بعد وہ پھر امتحان لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، دعا کرتا ہے، یقیناً وہ زیادہ مستحق ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دعا قبول کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک کافر کی دعا قبول کرتا ہے تو ایک مسلمان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بدرجہ اولا قبول کرتا ہے، دعا رائے گا نہیں جائے گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست فرمائے گا۔ ایسے بے شمار دعائیں ہیں اللہ کے رسول کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم عام دنوں میں بھی اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں، خصوصی طور پر جب امتحانات کے دن آتے ہیں تو ہم اپنے والدین کو بھی اطلاع کریں کہ ہمارے امتحانات ہیں، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ ایک حدیث آتی ہے سنن ابی داؤد کی کتاب الوتر میں، شیخ البانی نے صحیح کہا ہے اس کو رحمہ اللہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثلاث دعوات، تین دعائیں ایسی ہیں وہ رد نہیں کی جاتی ہیں، لا شک فیہن، یعنی شک ہی نہیں اس میں، قبول ہوں گی رب العالمین کے ہاں۔ وہ کہا کہ ایک دعوت الوالد، ایک دعوت المسافر، ایک دعوت المظلوم۔ دعوت الوالد یعنی والد کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، ہمارے جو والد ہیں ہم ان کو خبر کر دیں کہ ہمارے امتحانات ہیں، ہمارے لیے دعا کیجیے، اس لیے ان کی دعا رد نہیں ہوتی ہے ہمارے حق میں، ہم موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ ممکن ہے ایک غیر مسلم کا معاملہ الگ ہو، وہ بہت ممکن ہے کہ ایک عام باپ کی طرح بولتا ہوگا، میرے لیے کچھ کہہ دو، میرے لیے دعا کرو، وہ کس سے دعا کرے گا؟ وہ اللہ پر تو ایمان نہیں ہے ان کو۔ ہمارے لیے مواقع ہیں الحمدللہ، اللہ نے کس قدر ہمارے لیے مواقع عطا کیے ہیں۔ ایک مسلم طالب علم کے لیے میدان ہی میدان ہے کامیابی کے لیے، اب محنت بھی کر رہے ہیں اور ہمارے روحانی طاقتیں بھی ہیں، یہ دوسروں کو میسر نہیں ہیں۔ فیض القدیر ایک حدیث کی کتاب ہے جو الجامع الصغیر کی شرح ہے امام مناوی رحمہ اللہ کی، 1000 کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یعنی دعاء الاصل لفرعہ، جیسے ایک انسان ہے، ایک ہاتھ میں درد ہوتا ہے اس کو، ہمارا جسم کا حصہ ہے یہ، اس درد کو میں سب سے زیادہ سمجھتا ہوں، میں سب سے زیادہ محسوس کرتا ہوں، اور میں اس پہ کچھ دم کرتا ہوں، پڑھ کر کے پھونکتا ہوں، تو میں جس ڈوب کے پڑھتا ہوں، میں جس گہرائی سے پڑھتا ہوں، میں جس درد سے پڑھتا ہوں، کوئی دوسرا نہیں۔ کہا کہ باپ اصل ہے، بیٹا اس کا فرع ہے، باپ کی دعا اس نے بیٹے کے حق میں اتنی ڈوب کی ہوتی ہے، ایسے انہوں نے کہا دعاء الاصل لفرعہ۔ امام مناوی رحمہ اللہ، آپ ان کی زندگی پڑھ کے دیکھو، آپ حیران ہو جائیں گے، وہ اتنے کمزور تھے، ان کی اتنی بڑی شرح ہے ان کی، فیض القدیر ہمارے پاس موجود ہے، جو ہے یعنی الجامع الصغیر کی شرح ہے، انہوں نے نہیں لکھی، ان کے بچوں سے لکھوایا انہوں نے، ان کے بچوں کو تیار کیا انہوں نے، ان کے اندر طاقت ہی نہیں تھی، اتنے کمزور ہو چکے تھے، بیڈ پر پڑے ہوئے تھے، وہ اپنے بچوں سے لکھوایا انہوں نے، املا کروایا۔ تو یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے اگر ہم اپنے والد سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، پھر امتحانات کے دنوں میں اس کا بہت عظیم اثر پڑتا ہے۔
یہ باتیں کچھ آپ کے سامنے رہیں۔ امتحانات سے متعلق ایک اور بات وہ یہ ہے کہ امتحانات میں کچھ چیزوں کا خاص خیال کرنا پڑتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ طالب علم کو کبھی اس بات کے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہمارا حافظہ بڑا مضبوط ہے، ہم بہت چالاک ہیں، آخری دنوں میں بھی پڑھ لے سکتے ہیں۔ دیکھیں علم کی برکت بہت معنی رکھتی ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ سے تعلق ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بے نیاز ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس لیے کہ اللہ لہ الخلق والامر، کائنات اللہ نے پیدا کی، فیصلے صرف اللہ کے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک طالب علم ذہین ہے، اس کے اچانک اس کے دل سے کوئی بات نکال لیا تو نسأل اللہ السلامہ، اس کے حافظے سے وہ چیز لے لیا تو رب العالمین۔ بات 2 نمبرات کی نہیں ہے، بات اس عجب کی ہے، اس فخر و غرور کی ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق ہو، اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ امتحانات کے دنوں میں یعنی ایک اور اہم چیز وہ یہ ہے کہ کسی طرح کی چیٹنگ نہیں ہونی چاہیے، کسی طرح کا دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، بالخصوص ایک مسلمان طالب علم کے لیے، بالخصوص ایک مسلمان طالب علم کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ سورۃ النساء کی پہلی آیت کا آخری حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نگران ہے تم پر۔ اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا کہ کون کیمرہ لگا ہوا ہے، کون ہمارے نگران ہے، ہمیں ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، ہمارے لیے بہت اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ المؤمن میں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو رب العالمین جانتا ہے۔ اگر ہم یہاں سے وہاں دیکھ رہے ہیں، کسی کو بتلا دے رہے ہیں، اللہ تو جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک نافرمانی ہی شیخ محمد بن صالح بن العثیمین رحمہ اللہ سے ایک طالبہ، ایک لڑکی نے سوال کیا تھا کہ امتحانات کے دنوں میں نے چیٹنگ کی تھی اور میرے لیے کیا کفارہ ہے؟ کہا کہ التوبۃ تکفی، تم توبہ کر لو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ ایسے کہا تھا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے۔ ایک معلمہ تھی، ایک معلمہ نے شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ سے فتویٰ طلب کیا کہ میں امتحان حال میں نگران ہوں میں، اور جب میں نگرانی کرتی ہوں میں تو ایسی صورت میں مطلب مجھے دھمکایا جاتا ہے، مجھے ڈرایا جاتا ہے، اور جو ہے ایک طرح سے یعنی مجھے یہ باور کرانے کی، یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ میں ان کے ساتھ سمجھوتا کر لوں میں، اور ایسی میں کسی نگران کو جا کر کے خبر کرتی ہوں تو میرے لیے ایک طالبہ نے بد دعا کر دی، کہا کہ اللہ تمہیں کبھی کامیاب نہ کرے۔ تو میرے ساتھ کیا صورتحال ہے؟ شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ نے 2 باتیں ان کے سامنے رکھیں۔ کہا کہ پہلی بات یہ کہ تم نگران ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، تم اپنی امانت ہی اس کو تم کو پورا کرنا پڑے گا۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، یہ آیت لکھی ہے شیخ محمد بن صالح بن عثیمین نے رحمہ اللہ، اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ یہ ساری آیتیں انہوں نے لکھی، کہا کہ آپ نگران ہیں، آپ کے اندر طاقت ہے تو نگرانی کیجیے، نہیں ہے تو آپ اس جگہ سے ہٹ جائیے، لیکن آپ کو اپنی نگرانی کرنی پڑے گی۔ دوسری بات آپ نے یہ لکھی، شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ نے اس معلمہ کو یہ بات سمجھائی کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے ایک مسلمان بھائی کی مدد کریں۔ صحیح بخاری میں کتاب المظالم میں ایک حدیث آتی ہے، حدیث انس رضی اللہ عنہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم تمہاری بھائی کی چاہے وہ ظالم ہو مظلوم ہو اس کی مدد کرو۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم مظلوم کی مدد کرتے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ کہا کہ تأخذ فوق یدی، اس کو اوپر سے پکڑو، اس کو یعنی ظلم کرنے مت دو اس کو۔ کہا کہ کوئی چیٹنگ کر رہی ہے، وہ ظلم اپنے نفس پہ کر رہی ہے، خاتون وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، کوئی بھی طالب علم، آپ اس کو گرفت کریں، آپ پکڑیں اس کو آپ۔ اور کہا کہ اگر وہ بد دعا کرتے ہیں تو کہا کہ انہ لا یفلح الظالمون، ان اللہ لا یفلح الظالمون، اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی کامیابی نہیں دے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ آیت لکھی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہ ان کی بد دعا قبول نہیں ہوگی آپ کے حق میں، آپ مطمئن رہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ لیبیا سے ایک شخص نے، ایک نوجوان نے سوال کیا تھا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے کہ میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں میری سیلری بہت بڑی ہے، لیکن مجھے ابھی افسوس ہو رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ میری کمائی حرام کی نہ ہو، کیونکہ مجھے جس مادے کی بنیاد پر، جس سبجیکٹ کی بنیاد پر مجھے اتنی بڑی سیلری مل رہی ہے، میں نے اس میں چیٹنگ کی تھی، میں نے پورا پرچہ جو آؤٹ ہو چکا تھا میرے پاس۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ تمہاری کمائی حرام کی ہے نہیں ہے، اس پہ میں توقف اختیار کرتا ہوں، البتہ میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ تم کو چونکہ سیلری اسی ایک سبجیکٹ پہ مل رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں تم علی الفور جس یونیورسٹی میں تم نے پڑھا ہے وہاں جاؤ، دوبارہ اس کا امتحان دو، اس نمبرات کی بنیاد پر جو تمہاری سیلری ہوگی وہ تمہاری سیلری۔ ایسے کہا تھا، یعنی ایک مسلمان کے لیے بات اتنی نہیں ہے کہ ہم نے اس دوران میں ایک چیٹنگ کر لی ہم نے،
اس کی بنیاد پر جو ہمیں انعام ملے گا، اس بنیاد پر جو ہمیں خوشیاں ملیں گی، جو مبارکبادیاں ملیں گی، جو پیسہ ملے گا، جو شہرت ملے گی، جو عزت ملے گی، سب ہمارے لیے حرام کی ہوگی۔ یہ سب سے معنی رکھتی ہے یہ چیز، یہ معمولی بات نہیں۔ ہم محنت کریں اور اللہ کی توفیق سے ہمارا حق لیں۔ ہم اس طرح کی غلط چیز کوئی نہیں ہونی چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ امتحانات کے دنوں میں آخری چیز میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفاوت رکھا ہے، اونچ نیچ رکھا ہے۔ کوئی طالب علم بہت ذہین ہوتا ہے، کوئی طالب علم بہت کمزور ہوتا ہے، کوئی طالب علم نہیں پڑھتا ہے، آخر کار امتحان کے دنوں میں پڑھتا ہے۔ ایسا ایک نظام، مطلب ایک ایسے ماحول ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ ایسے میں جو طالب علم اچھے ہیں، جو طالب علم پڑھنے والے ہیں، ذہین ہیں اور ہمہ وقت محنت کرتے ہیں، وہ کسی طور پر بھی اپنے کمزور بھائیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، انہیں دور نہیں کرنا چاہیے، انہیں تانا نہیں دینا چاہیے اب تک تو نہیں پڑھے، اب پڑھ رہے، ممکن ہے اب وہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے اس پڑھانے کی وجہ سے ہمیشہ آپ کو یاد رکھے دعاؤں میں، اس کامیابی کی وجہ سے آپ کا وہ شکر ادا کرے گا، آپ کے لیے دعائیں دے گا آپ کے لیے۔ تو کبھی بھی اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ترحم سے کام لینا چاہیے، انہیں ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ بہت ممکن ہے میدان عمل میں وہ ہم سے بازی مار جائیں، اللہ دین کا کام ہم سے زیادہ ان سے لے لے، ایسا ہو سکتا ہے۔ کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے ہمیں تفاعل، نیک فعلی لینا چاہیے کہ یا راشد، یا نجیح، اس طرح کے الفاظ، اے کامیاب ہونے والے طالب علم، مطلب اے کامیاب طالب، اس طرح کے الفاظ ہم اچھے استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کے بھی بڑے اچھے اثرات پڑتے ہیں زندگی میں۔ یہ امتحانات سے متعلق جو ہے میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے ایک فتویٰ طلب کیا گیا تھا کہ ایک لڑکی نے سوال کیا تھا، یعنی غالباً بحرین وغیرہ سے، کہ جو ہے میں امتحان حال میں جاتی ہوں اور مجھے امتحان حال میں پردہ نکالنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو اور میرے والدین بھی مصر ہیں اس بات پہ، تو کیا میرے لیے اس کی گنجائش ہے کیا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ یہ آیت کریمہ پڑھی انہوں نے، یعنی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، کہا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف مخلوق کا حکم ہے، تو آپ اللہ کے حکم کو مانیں۔ ایسی تعلیم ہمارے لیے مضر ہے، ضرر ہے، جس سے ہم صرف دنیا کے حد تک ہم کچھ کرتے ہیں۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ کسی مسلمان طالب علم کو، لڑکے کو، اس کی داڑھی کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے، یا کسی طالبہ کو اس کے نقاب کی وجہ سے ایک وقتی طور پر امتحان لکھنے نہیں دیا جاتا ہے، تو یہی حق ہے اس کے حق میں کہ دنیا کو وہ ترجیح نہ دے، وہ دنیا کو نظر انداز کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی روزی روٹی کا بندوبست کرے گا، اس کی عزت کا، اس کے مقام کا، اس کی حیثیت کا، اللہ تعالیٰ جنت میں اسے عظیم مقام عطا کرے گا۔ ایک وقتی چیز ہے، ان سب چیزوں سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی امتحانات میں بھی، یعنی دیگر مسائل میں جیسے ہم شرعی مسئلہ حل طلب کرتے ہیں، شرعی نقطہ نظر سے عمل کرتے ہیں، ایک امتحان کو بھی ہم جو دنیاوی اعتبار سے ہے اس کو ایک مسلمان کے طور پر یعنی تیاری کرنے، پڑھنے، پڑھانے، امتحان لکھنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ اور جو قبر سے متعلق ہو یا حشر سے متعلق ہو، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی امتحان کا جو نظام رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔